أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا أولادكم اور نہ قتل کرو اپنے بچوں کو خشیت املاق مفلسی کے ڈر سے نحن نرزقهم وإياكم ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ان قتلهم کان خطأ کبیرا بلا شبہ ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے عرب لوگ بالعموم دو وجوہات سے اپنے بچوں کو مار ڈالتے تھے۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی تھی کہ ناروا غیرت کہ میرے گھر میں بیٹی ہوگی تو میرے لیے یہ شرمندگی کا باعث ہوگا اور کوئی میرا داماد بنے گا اور مجھے اس کا احترام کرنا پڑے گا، تو بیٹیوں کو قتل کر دیتے یا زندہ دفن کر دیتے، اور بعض اوقات بیٹوں کو بھی مار دیتے کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے۔ یہ تنگ دستی اور وسائل معیشت کی قلت کا خوف آج بھی انسانوں میں پایا جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری آبادی زیادہ ہو گئی تو لوگ بھوکے مر جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک کا یہ نظام ہے کہ جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھتی ہے ویسے ویسے اللہ پاک رزق کے وسائل کو بھی بڑھاتا ہے، اور پھر رزق صرف روپے پیسے کا نام نہیں بلکہ اولاد بھی ایک رزق ہے، اور ایک رزق دوسرے رزق میں برکت کا اور اضافے کا باعث بنتا ہے۔ تو فیملی پلاننگ کے جتنے بھی طریقے ہیں اور مانع حمل یا حمل کو ضائع کرنا، یہ بڑا سخت گناہ ہے، اور حمل کو ضائع کرنا بھی ایک بچے کے قتل کے مترادف ہے۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، جب ہم نے تمہیں عمر بھر رزق عطا کیا ہے اور تم اپنا بچپن اور لڑکپن اور جوانی گزار کر اب شادی شدہ ہو گئے ہو اور اللہ کے دسترخوان سے ہر روز صبح و شام کھاتے ہو، تو تمہارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، ان کی روزی کی فکر مندی تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، خطأ اور اسمن دونوں کا ایک ہی معنی ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کام سے بچ کے رہو۔ ہاں البتہ اگر کوئی طبی وجوہات ہوں اور کسی عورت کی جان کو خطرہ ہو مزید اس کو حمل ہونے میں یا بچہ پیدا کرنے میں، تو ڈاکٹر کے مشورے سے ایسا کوئی کام کیا جا سکتا ہے جس سے عورت کی صحت کی حفاظت مقصود ہو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بلا شبہ یہ بڑی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ فرمایا زنا ایک انتہائی قبیح اور بری حرکت ہے، اور اس کے نتائج بڑے ہولناک ہیں، کیونکہ جب کسی معاشرے میں زنا پھیل جاتا ہے تو پھر کسی کی عزت محفوظ نہیں رہتی، اور نسلیں خلط ملط ہو جاتی ہیں، نہ کسی کے باپ کا پتہ
نہ کسی کے دادا کا پتہ، نہ کسی کے چچا اور ماموں کا پتہ۔ تو اس لیے نسب کو محفوظ کرنے کے لیے اور میاں بیوی کے درمیان اعتماد کا رشتہ بحال رکھنے کے لیے زنا سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی عورت سے زنا کا جرم ہو جائے تو اس کے شوہر کا اس پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور پھر یا تو نوبت طلاق تک پہنچتی ہے، یا غیرت میں آ کر عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور یا پھر کم از کم اتنا ضرور ہے کہ گھر کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا صرف یہی نہیں کہ آدمی شرمگاہ کے ذریعے زنا کرے، بلکہ آنکھ سے کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، کان سے کوئی ایسی شہوت انگیز بات سننا یہ کان کا گناہ ہے، اور منہ سے کسی کا بوسہ لینا یہ منہ کا زنا ہے، اور زبان سے جنسی اور شہوت والی گفتگو کرنا اور مزے لے کر اور چٹخارے لے کر غیر محرم عورتوں سے باتیں کرنا یہ زبان کا گناہ ہے۔ کسی عورت کے جسم کو ہاتھ لگانا یہ ہاتھ کا زنا ہے، اور کسی عورت کی طرف یا گناہ کے مقام کی طرف چل کے جانا یہ پاؤں کا زنا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 آدمیوں پر بڑا غصہ ہوتا ہے۔ مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، اللہ پاک 3 لوگوں کو نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے انتہائی دردناک عذاب ہے۔ وہ 3 لوگ کون کون سے ہیں؟ فرمایا کہ امام کذاب، جھوٹا حاکم جس کو اللہ نے کوئی اختیار دیا ہو، اقتدار دیا ہو، اور پھر وہ جھوٹ بول کر لوگوں کے ساتھ حق تلفی کرے۔ وعائل مستکبر، آدمی غریب ہو اور تکبر کرے اور ڈینگے مارے اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ اور فرمایا والشیخ الزانی، اور بوڑھا زنا کا، ایک ایسا آدمی جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اس کے جسم میں اب زنا کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے حرص کا یہ حال ہے کہ وہ لڑکیوں کو اشارے کرتا ہے اور ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کا بوسہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے ساتھ فحش گفتگو کرتا ہے۔ فرمایا کہ جوان غیر شادی شدہ آدمی کا زنا اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے شادی شدہ آدمی کا زنا، اور شادی شدہ آدمی کے زنا سے بھی بڑا گناہ ہے بوڑھے آدمی کا زنا۔ تو غیر شدہ شادی شدہ کو تو فرمایا 100 کوڑے مارو اور 1 سال جلا وطن کر دو، یہ ہلکی سزا ہے، لیکن شادی شدہ آدمی اگر زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے بھی مارو اور اس کو رجم کر دو، سنسار کر دو، پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دو۔ اور ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں اور تو سارے کام کر سکتا ہوں لیکن زنا سے باز نہیں رہ سکتا، آپ مجھے براہ کرم زنا کی اجازت عطا فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھو۔ وہ بیٹھ گیا تو فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا تمہاری پھوپھی کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا کہ لوگ بھی اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں
اور اپنی ماؤں اور اپنی خالاؤں اور اپنی پھوپھیوں کے ساتھ زنا کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک دعا فرمائی، فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ، یا اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے اور اس کے دل کو زنا کی خواہش سے پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دے کہ وہ کوئی بھی غلط کاری کی طرف نہ جائے۔ تو فرمایا اس کے بعد اس آدمی کا یہ حال تھا کہ وہ کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، اور فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ زنا انسان کا سب سے غالب جذبہ ہے، جنسی جذبہ۔ جو آدمی اس جنسی جذبے کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ چھوڑ کر تمہارے لیے نہیں جا رہا، اس لیے جو عورتوں سے بچ گیا وہ بچ گیا، اس نے اپنا دین بچا لیا۔ اور شراب نوشی، گانا سننا اور دیکھنا، میوزک سننا اور فحش ڈرامے دیکھنا اور عورتوں کی تصویریں اور ان کے نیم اور یا بدن جن ڈراموں میں ہوں وہ سارا کچھ دیکھنا، یہ سب زنا کے مقدمات ہیں اور سب حرام ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز ایک مسلمان آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ٹیلی ویژن پر یا انٹرنیٹ پر یا موبائل پر کوئی ایسی غیر محرم عورت کی بے پردہ تصویر دیکھے جس کو دیکھنے سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ اگر آپ نے کوئی خبریں سننی ہے، سیاسی پروگرام سننا ہے تو ایسے پروگرام سنو جن میں عورتیں نہ ہوں بلکہ مردوں کی آواز میں وہ پروگرام سنایا جائے۔ اور فرمایا انہ کان فاحشۃ، فاحشۃ کی جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے کہ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، اور حیا انسان کا ایمان کا ایک جز ہے۔ فرمایا جب تجھ سے حیا نکل جائے تو پھر تو جو چاہے مرضی کر، تجھ میں اور جانور میں پھر کوئی فرق نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیا انسان کو بہت ہی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وساء سبیلا، اور فرمایا کہ یہ برا راستہ ہے، اس لیے کہ جب لوگ زناکاری پر چل نکلیں گے تو وہ تمہارے گھر تک بھی پہنچ جائیں گے، پھر نہ تمہاری بیوی محفوظ رہے گی، نہ تمہاری بیٹی محفوظ رہے گی، اور نہ تمہاری بہن محفوظ رہے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ زنا ایک قرض ہے، اور وہ قرض اس گھر کی عورتوں کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کسی کی عورت سے، کسی کی بہن سے، کسی کی بیٹی سے زنا کرنے کے بعد یا بے حیائی کرنے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ کسی نے دیکھا نہیں، بلکہ اس کا بدلہ اس گھر کی عورتوں کو دینا پڑتا ہے، اور وہ بھی کبھی نہ کبھی ایسی بے حیائی میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم لوگوں کی عورتوں کو دیکھنے سے بچ کے رہو تو تمہاری عورتیں بھی زنا سے اور بدکاری سے محفوظ رہیں گی۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، الا بالحق، مگر جائز طریقے سے، ومن قتل مظلوم، اور جو کوئی قتل کر دیا جائے مظلومیت کی حالت میں، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے وارث کے لیے غلبہ بنا دیا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے،
إنه كان منصورا، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی۔ فرمایا کہ کسی انسان کو قتل کرنا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، حق کے بغیر جائز نہیں۔ کفار میں سے جو لوگ آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرتے اور جو ذمی ہیں، معاہد ہیں، ان کو بھی قتل کرنا جائز نہیں، اور مسلمانوں میں تو بالکل ہی جائز نہیں، مگر حق کے ساتھ قتل کرنا جائز ہے۔ حق کے ساتھ قتل کی متعدد صورتیں شریعت نے بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی جان کے بدلے میں، قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، دوسرا یہ کہ شادی شدہ ہو کر زنا کرے، اور تیسرا یہ کہ وہ حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ چوتھا یہ کہ وہ اسلام لا کر پھر مرتد ہو جائے، اس کو بھی قتل کرنا جائز ہے۔ اور پانچواں وہ آدمی جو اپنی کسی محرم عورت سے شادی کر لے، کوئی اپنی بھتیجی سے شادی کر لے، یا اپنی بھانجی سے یا بہن سے شادی کر لے، یا ماں سے شادی کر لے، تو اس کو بھی قتل کرنا جائز ہے۔ اور لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ میں خودکشی بھی شامل ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا بھی جائز نہیں، اس لیے کہ جو لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ جسم نہ آپ کا ہے، نہ اس پر آپ کی مرضی چل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی پہاڑ سے گر کر اپنے آپ کو ختم کرے گا، وہ جہنم میں پہاڑ ہی سے گرتا رہے گا اور بار بار اس کو پہاڑ سے گرایا جائے گا۔ اور جو آدمی زہر پی کر خودکشی کرے گا، اس کو جہنم میں زہر کا پیالہ دیا جائے گا اور وہ اسی کو پیتا رہے گا۔ اور جو کسی ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کرے گا، اسے وہ ہتھیار دیا جائے گا اور وہ اسی سے اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا۔ خیال رہے کہ کسی کو ناجائز طریقے سے قتل کرنا صرف یہی نہیں کہ آپ اس کو گولی مار دیں یا آپ اس کو چھری مار دیں، بلکہ کسی آدمی کو غلط دوائی دے کر مارنا، یا کسی آدمی کو جادو کر کے مارنا، یا کسی آدمی کے خلاف ایسا وظیفہ کرنا جس سے وہ مر جائے، یا کسی کو پیسے دے کر قتل کروانا، یہ ساری صورتیں قتل ناحق کی صورتیں ہیں۔ فرمایا کہ جو مظلومیت کی حالت میں قتل ہو جائے، فقط جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے وارث کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کروا دے، اور چاہے تو اس کی دیت وصول کر لے، اور چاہے تو اس کو معاف کر دے دیت لیے بغیر اور بدلہ لیے بغیر۔ لیکن ساتھ ہی یہ تنبیہ فرما دی کہ فلا یسرف فی القتل، قتل میں حد سے نہ بڑھا جائے، یعنی جس نے قتل کیا اسی کو بدلے میں قتل کیا جائے، اس کے بھائی کو یا اس کے باپ کو یا اس کے بیٹے کو نہ مارا جائے، یا اس کے کسی رشتہ دار کو نہ مارا جائے۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو اذیت دے کر نہ مارا جائے، اس کے کان، ناک، جسم کے اعضاء نہ کاٹے جائیں، مسئلہ نہ کیا جائے، بلکہ اس کو ایک ہی وار سے یا ایک ہی گولی سے قتل کر دیا جائے۔ اور البتہ جو آدمی جس طریقے سے کسی کو قتل کرے اس طریقے سے اسے قتل کرنا جائز ہے۔ جیسے ایک یہودی نے ایک بچی کا سر 2 پتھروں میں کچل دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس یہودی کا سر بھی 2 پتھروں میں کچل دیا جائے۔ انہو کان منصورا، فرمایا کہ سوسائٹی بھی اس کی مدد کرے گی، قانون بھی اس کی مدد کرے گا، حکومت بھی اس کی مدد کرے گی، اور سارے لوگ بھی اس مقتول کے وارث کی مدد کریں گے۔ لیکن اگر یہ مدد چھوڑ دی جائے، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشروں میں پولیس قاتلوں کو مکمل آزاد چھوڑے ہوئے ہے، اور رسا گیر اور ڈاکو اور فساد پھیلانے والے چند پیسے دے کر قتل کروا لیتے ہیں، اور پھر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، تو ایسی صورت میں پھر قتل و غارت عام ہو جاتا ہے، اور کسی انسان کی جان اور مال محفوظ نہیں رہتا۔
ولا تقربوا مال اليتیم، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے کے ساتھ جو بہت ہی عمدہ ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدے کو پورا کیا کرو، ان العہد کان مسئولا، یقیناً وعدے کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ باپ مر جاتا ہے اور بڑے بھائی یا چچا اور ماموں یتیم کے وارث بنتے ہیں، پھر وہ اس کی جائیداد پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کے مال کو بھی ناجائز طریقے سے اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا نہ کرو، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یتیم کا مال جو لوگ ظلم سے کھا جائیں گے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور الا باللتی ہی احسن کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کے مال کو اس کی حفاظت کرو، اس کو ضائع ہونے سے بچاؤ اور اس کو کسی ایسے اچھے کاروبار میں لگاؤ جس سے منافع ہو، اور جب وہ یتیم بالغ ہو جائے تو اس کا مال اس کو امانت داری کے ساتھ واپس کر دو، اور یتیم کا جو سرپرست ہے وہ اس میں سے بقدر ضرورت اگر فقیر ہے تو اپنی ضروریات پر استعمال کر سکتا ہے، جبکہ وہ اس مال سے تجارت کر رہا، اور جو غنی ہے اس کو چاہیے کہ یتیم کے مال سے کچھ بھی نہ لے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدے کو پورا کرو، انسانوں سے کوئی وعدہ ہو یا اللہ سے وعدہ ہو یا اللہ کے نبی سے وعدہ ہو، اس وعدے کو پورا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن اس وعدے کے بارے میں باز پرس ہوگی، سوال ہوگا، اور اگر کوئی انسان وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوا پایا گیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور پورا کیا کرو ماپ کو جب تم ماپو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور وزن کیا کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہت ہی اچھا ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور نہایت عمدہ ہے انجام کے اعتبار سے۔ میں جب تمہارا ماپ ٹھیک ہوگا اور وزن ٹھیک ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلے گا، لوگوں کا تم پر اعتماد ہوگا، تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بے ایمان ہو اور کم ماپتا ہو اور کم تولتا ہو تو لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی اس سے سودا لینا پسند نہیں کرتا، اور کل قیامت کے دن بھی اس آدمی سے بڑا سخت حساب لیا جائے گا۔ قسطاس کا معنی عدل ہے، اور ترازو جب عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ وزن کیا جائے تو پھر نہ دکاندار کو کوئی نقصان ہوتا ہے اور نہ گاہک کو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، تأویلا اول سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا آخری انجام، کسی چیز کا مفہوم، کسی چیز کا اصل معنی۔ اسی لیے خواب کی تعبیر کو بھی تعویل الرؤیا کہتے ہیں، اور قرآن کی تفسیر کو بھی تعویل کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انجام کے اعتبار سے یہ دونوں کام نہایت عمدہ نتائج اپنے اندر رکھتے ہیں۔ وزن پورا ہو، ماپ پورا ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے اور نہ کسی کو ناجائز تنگ کیا جائے۔ ترجمہ ایک بار، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ،
اور اپنے بچوں کو قتل نہ کیا کرو خشیت املاق تنگ دستی کے خوف سے نحن نرزقهم وإياكم ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ان قتلهم كان خطئا كبيرا یقیناً ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے ولا تقربوا الزنا اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو انہو کان فاحشۃ یقیناً یہ بہت بڑی بے حیائی ہے وساء سبیلا اور بہت ہی برا راستہ ہے ولا تقتلوا النفس التي اور اس جان کو قتل نہ کرو حرم اللہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے الا بالحق مگر جائز طریقے سے ومن قتل مظلوما جو کوئی مظلومیت کی حالت میں قتل کر دیا جائے فقد جعلنا لولیہ سلطانا تو یقیناً ہم نے اس کے وارث کے لیے غلبہ بنا دیا ہے فلا یسرف فی القتل تو وہ قتل کرنے میں حد سے نہ بڑھے انہو کان منصورا بلا شبہ اس کی مدد کی جائے گی ولا تقربوا مال الیتیم اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ الا باللتی ہی احسن مگر ایسے طریقے سے جو نہایت عمدہ ہو حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اور وعدے کو پورا کیا کرو ان العہد کان مسئولا یقیناً وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ اور پورا کیا کرو ماپ کو جب تم ماپو وزنوا بالقسطاس المستقیم اور وزن کیا کرو سیدھے ترازو کے ساتھ ذالک خیر یہ بہت ہی اچھا ہے وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اور نہایت عمدہ ہے انجام کے اعتبار سے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ